سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعملون الصالحات اور ایمان کے بعد پھر وہ عمل صالح پر کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں جو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو یدخل الجنہ جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں وہ ایسی جنت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجری تحت النہار کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ایسی جگہ ہوگی خالدین فیہا ابدا کہ اس جگہ کے جانے کے بعد انسان کبھی وہاں سے پھر نیچے نہیں آئے گا اللہ اس کو وہاں سے نکالیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے پھر فرماتے ہیں کہ ذالک فوز العظیم یہ ہے اصل کامیابی انسان کی بڑا سیدھا سادہ اللہ نے پیغام دیا ہے بہت ہی سیدھا اس میں سب سے پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا ایمان ہے سارے بھی جتنے بھی اللہ کی طرف سے انسان کو انعامات ملتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے جس قدر انسان کا ایمان بلند ہوگا اسی قدر اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوں گے قرب بلند ہوں گے انعامات بلند ہوں گے درجے بلند ہوں گے ایمان پر ہے ایمان ذرے کے برابر بھی ہے تب بھی وہ بہت بڑا انعام ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے پر اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے بولے الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگلا کام بھی کریں اگر آپ نے کچھ آخرت کا انعام لینا ہے اللہ سے اور کامیاب ہونا ہے
اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے عمل صالح کرنے ہیں، یعنی اچھے اعمال بھی اب کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں زندگی جو دی ہے ایک با مقصد زندگی ہے، اور کسی مقصد کے ساتھ اللہ نے حیات ہمیں دی ہے. کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. بڑی جلدی ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو اس دنیا میں ہم نے جو کرنا ہے اعمال صالحہ کرنا ہے. صالح اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ان پہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کوشش جب کرتے رہو گے، اس میں تمہارے سے جو غلطیاں ہوں گی کچھ بھی، تو میں اس کے ساتھ ایسا انتظام کرتا رہوں گا کہ تمہاری کوشش کرنے کی وجہ سے کہ تم کوشش کر رہے ہو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو یہ ہماری کوشش دوستو کہ ہم اس پر ہمیشہ فکر رکھیں زندگی میں اچھے اعمال کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. قدم اٹھاتا ہے تو اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. آج ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ہم اب اپنے زندگی میں اعمال شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے، اور تاکہ بندہ سیدھے راستے پہ چلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر انبیاء آئیں گے. پہلے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر اولیاء اللہ آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے. تم ان کے ساتھ صحبت رکھنا، اور جب تم صحبت رکھو گے تو تمہیں عمل کرنے کے اندر بے انتہا آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں دوسرا اسٹیپ جو لینا چاہیے عمل صالح کے لیے، تاکہ کوئی ہمیں صحیح عمل بھی کرے، ہمیں کوشش بھی کرے، وہ ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق رکھنا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. اب ان کو ضرورت نہیں ہے تو بڑی آسانی سے ان کو اعمال دیکھ لیں، آپ ان کی زندگی کی طرف دیکھ لیں، کتنا حرام سے بچ رہے ہیں، کتنی زندگی کے حالات ہیں ان کے، کتنا حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کتنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی اس پہ بجا لا رہے ہیں. بند نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کسی چیز کی. تو یہ ہے نفس و شیطان کا دھوکہ. تو کبھی اس میں نہ ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اسی طریقے سے نہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں. اس میں اللہ مدد فرماتے ہیں. آج میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے نیک ہونا ہے، اور نیک ہونے کے بعد میرے پاس دوسرا سٹیپ جو ہے وہی ہے کہ کسی نیک انسان سے تعلق بنا، تو اللہ مدد فرما دیں گے آپ کی، اور آپ کی طبیعت کے مطابق، آپ کی رہائش کے مطابق، آپ کی پہنچ کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تکلیف تو دیتے نہیں کسی کو، جتنی آپ میں ہمت طاقت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو کوئی اللہ والا بلا دے گا. اگر آدمی نیک ہونا چاہتا ہے، ذالک الفوز العظیم، کی یہ کامیابی چلنا چاہتا ہے نا آدمی، تو یہ راستہ. تو پھر جب اس کے پاس چلا جاتا ہے آدمی تو پھر تو کام پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ مل جاتا ہے، جیسے وہ گائیڈ کرے آپ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسکول آف تھاٹس ہیں جو اصلاح کے اسکول تھاٹس ہیں، جیسے علم کے ہیں دارالعلوم ہیں مختلف، اسی طرح اس اصلاح کے لیے بھی جو ہے مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی بھی نام ہے، جیسے سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے. ان تمام سلاسل کا کام ایک ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ اصلاح کرانا لوگوں کو. سمجھے بات؟ اور کوئی کام نہیں ان کا.
تیار کرنا کس چیز کے لیے؟ ذالک فوز، جو فوز عظیم ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں انسانوں کو. تو سب کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ جس سلسلے میں آپ جائیں گے تو اس کا رخ کدھر ہوگا؟ اصلاح کی طرف ہوگا. ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا. اگر آپ صحیح سلسلے میں گئے ہیں تو فکر ایک ہی لاحق ہوگی کہ بھئی میں ایمان آ گیا، میں عامل صالح کرنا شروع کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو. تو اسی سلسلے میں الحمدللہ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ. تو سارے سلسلہ شروع سے چل رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑے بڑے مشائخ اس میں تشریف لاتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا سلسلہ جو ہے کیا ہے؟ نقشبندی سلسلہ. تو یہ بھی ہم نے اپنی پسند سے نہیں، اللہ خود اسی طرف رجحان پیدا کروا دیتے ہیں. جہاں سے انسان کو اصلاح ہونی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا خود وہاں محبت پیدا فرما دیں گے، رجحان پیدا فرما دیں گے، ایسے شخص کو دے دیں گے تاکہ وہ آرام کمفرٹیبلی اس کے ساتھ چل سکے. یہ بہت ضروری چیز ہے نا. کمفرٹیبل نہ ہو آدمی چلے گا کیسے آگے پھر اس کے ساتھ تاکہ اس کی باتوں کو سن سکے. جی باتیں جو کر رہا ہوں یہ میں اصلاحی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ چلیں، کیونکہ بہت تھوڑا وقت ہے ہم لوگوں کے پاس. گنے کتنے سال گزر چکے ہیں، کتنے اب ہمارے پاس باقی ہیں، اور کتنی ایوریج زندگی کی. تو میرے خیال آپ کو نظر یہی آئے گا کہ چند سال ہی رہ گئے، باقی تو چھٹی ہو گئی، دن ہی سمجھیں پھر تو تناسب یہی ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ نقشبندی ہے الحمدللہ. ہر سلسلے کے اپنے اپنے طریقے اصول ہیں، ذکر اذکار ہیں. سلسلہ نقشبندی ماشاء اللہ اس کا ایک پورا ضابطہ ہے، پورا کورس ہے جس طریقے سے اس میں چلتا ہے آدمی. ان کے مشائخ نے جو اللہ نے ان کو دیے اسی طریقے سے کو بنایا. باقاعدہ سلیبس کلاسز ہیں، درجات ہیں، اور الحمدللہ اللہ توفیق دے تو ان درجاتوں کو معائنہ بھی کر لیتا ہے، دیکھتا بھی ہے درجات کے اندر. بہت اخلاص کے ساتھ انسان چلے. تو اس سلسلے کے اندر اصول ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیے سلسلے کے اندر، ان اصولوں کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے آدمی. تو ان میں سے کچھ اصول ہیں اس سلسلے کے اندر، اصطلاحیں ہیں، شاید دو پہلے میں عرض کی آپ کی خدمت میں، ہوش در درم اور نظر بر قدم، شاید اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو آج ایک تیسری اصطلاح آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ہے سفر در وطن. یعنی جو آدمی سلسلے میں چلتا ہے یہ اس کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیز حاصل کرتا ہے اس میں، اور یہ چیز لینی چاہیے. تو تیسری جو اصطلاح یہ بتائی ہے سفر در وطن، یہ فارسی میں ہے، کیونکہ پہلے سارے فارسی پڑھتے تھے، جو مشائخ تھے ہمارے سارے لٹریچر تقریباً فارسی میں ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کی چیز سمجھ لیں آپ کہ ہجرت، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف چلنا. جو آدمی اس میں آتا ہے بیعت ہوتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہوتی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ ایک ہجرت میں جا رہا ہے. سمجھ رہی بات؟ یہ سب سوچو تو چلے گا نا آدمی، بیعت ہو گئی بس کچھ پتہ نہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اس میں کیا ہے، جب آدمی داخل ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے، ایک ہجرت کر رہا ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن میں ہجرت کر رہا ہے، مائگریٹ کر رہا ہے. کون سے وطن سے کون سے وطن میں جا رہا ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. ایک وطن چھوڑ رہا ہے اور دوسرے وطن پر سفر کر رہا ہو. کون سا وطن ہے یہ؟ وطن وہ ہے جس کو چھوڑتا ہے آدمی، نفس امارہ، غزائل، بری دنیا،
خراب دنیا جس میں آدمی ملوث ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ کون سی بری دنیا ہے؟ جو لفظ لمار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو گندا نفس ہے انسان کا. تکبر، عجب، ریا، حسد، حب دنیا سب سے بڑی چیز ہے. حب جاہ، حب مال، حب اولاد، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری بہت ہی گندا وطن ہے. سب سے غلیظ وطن، اس کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، یہ سارا انسان میں موجود ہوتا ہے. حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، غصہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کبر بھی ہے، عجب بھی ہے، یہ سب اندر گھسے ہیں اس کے. آپ کو جب جاتا ہے اصلاح کے لیے تو وہ اس لیے جاتا ہے، شیخ کے پاس بیعت ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. کیوں کہ یاد رکھیں، جب تک دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جب تک دل میں ساری چیزیں موجود ہیں تو دل تو عجیب چیز بنا ہوا ہے. جیسے حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں تصویر لٹکی ہوگی نا کسی جاندار کی، وہاں نہیں آتے رحمت کے فرشتے. تو بزرگان دن فرماتے ہیں کہ ایک تصویر سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر کے اندر اتنی ساری تصویریں جمع ہو جائیں اور وہ کر رہا ہو، اللہ کی رحمت وہاں کیا نزول کرے گی؟ پھر سوچیے کیسے آ سکتی ہے رحمت اللہ کی؟ کس رحمت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا عمل رحمت لے کے آئے گا قلب کے اندر؟ تو ہم اگر رحمت کے فرشتے لانا چاہتے ہیں گھر میں تو کیا کریں گے؟ تصویر کو نکالیں گے. بت جو روک رہی ہے رحمت کو. تو جو اگر چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی رحمتیں اور تجلیات اتریں تو سب سے پہلے تو ان بتوں کو گرانا پڑتا ہے انسان. بات بالکل اسٹیٹ ہے، لاجک ہے، حدیث ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی نماز کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، چیزوں قرآن کے ذریعے اپنے دل کو روشن کریں، اللہ کی تجلیات ہیں، انوارات ہیں، روشنی ہے دل کے اندر، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس دل سے کس کو نکالیں گے؟ ان بتوں کو نکالیں گے. کبر نکالیں، حسد نکالیں، غصہ نکالیں، حب جاہ نکالیں، حب دنیا نکالیں. اتنی محبتیں جمع کی ہوئی ہیں. اور اللہ تو کہتا ہے کہ جس دل کے اندر ماں سوا ہوگی، اللہ کی سوا کوئی محبت ہوگی، تو وہاں میں میرا کیسا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ؟ کیسے وہ میری رحمت دے سکتا ہے؟ میری محبت کیسے آ جائے گی؟ جب اتنی محبتیں جمع کی ہوئی ہیں تو میری محبت وہاں آئے گی. اگر میری محبت چاہتے ہیں تو ساری محبتوں کو ختم کر دو. یاد رکھیے، بات سمجھ آ رہی؟ ساری محبتوں کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہاں ایک اشکال آ جاتا ہے. سوچے آدمی اگر پھر جی بڑی مشکل ہو جائے گی. بچے سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اس بھی تو محبت ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آتی ہے نا بات ذہن میں. تو بڑی اچھی بات ہے. محبت میں اور ضرورت میں بہت فرق ہے. محبت میں اور ضرورت میں بہت فرق ہے. کسی سے آپ کو ضرورت ہے، اس سے آپ مختلف طریقے سے ملیں گے، اور کسی سے آپ محبت ہے، اس سے مختلف طریقے سے ملیں گے. نہیں سمجھ رہا؟ اگر ہم ضرورت کے تحت یہ سب چیزیں دیکھیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں. لیکن جب محبت اس میں آ جائے گی، اس کا رنگ بدل جائے گا. پھر ضرورت نہیں رہتی، پھر محبت بن جاتی ہے. فرق کیا ہوگا؟ جب محبت بن جائے گی تو پھر محبت کی خاطر آپ قربانی دینا شروع کر دیں گے. بولے سبحان اللہ. سمجھے؟ وہ ضرورت تھی
لیکن آپ اس کو محبت میں تبدیل کر دیا، اور جب محبت بن گئی تو محبت کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے قربان کرو. تبھی یہ بہت پیار سے آپ سے کہے گی چھوڑے آج کیا نماز پڑھنی، آج چلیں آپ یہی کبھی کھاتے ہیں، ہاں چلو چلتے ہیں نماز تو چلو میں آ کے پڑھ لوں گا. مثال دے رہا ہوں. پھر یہ محبتیں بچوں کی بھی آتی ہیں، سب کی وہ حرام کھلاتے ہیں، برے کام کراتے ہیں، ہر چیز پہ بھی کیا ہے، کیونکہ وہ محبت میں تبدیل ہو گئی ضرورت. تو وہ کیا ہے، آپ سے قربانی مانگ رہی ہے محبت کہ یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو. نہیں سمجھ بات؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ اس محبت کو نہ آنے دیں، بلکہ کیا ہے، ضرورت تک اس کو رکھیں. وہ کیسے؟ کہ اس کا طریقہ آسان ہے کہ اللہ کی محبت لے آئیں تو وہ ضرورت الگ ہو جائے گی، محبت الگ ہو جائے گی. تو جس وقت آپ ضرورت پوری کریں گے تو محبت اللہ کی ہوگی، تو قربانی آپ اللہ کے لیے دیں گے، اس چیز کے لیے دیں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی. آپ نہیں سمجھے بات؟ اسی بات چھوڑ گئی دنیا، ساری محبتیں گر گئی، بہت سارے نکل گئے، پھر دل کے اندر کوئی محبت نہیں رہی. آپ کی بت ایک ضرورت رہے گی، چلو یار کام پہ جانا ہے، ان کا بل دینا ہے، فلاں کرنا ہے، پیسہ دینا ہے، مصیبت کے ساتھ جاتا ہے آدمی، اس میں قربانی کچھ نہیں کرے گا، وہ نماز کے لیے فوراً بھاگے گا، کیونکہ محبت تو اللہ سے ہے. اس کو حرام کبھی نہیں کھائے گا، کیونکہ بات اللہ کی ماننی ہے اس نے. سبحان اللہ. ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، دنیا میں اس لیے پھنستے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت کو ہم پیدا کر لیں تو یہ ضرورت دنیا میں ڈسٹرب نہیں ہوگی، کبھی بھی کبھی نہیں ہوگی ڈسٹرب. لوگ ڈرتے ہیں جی تو اللہ والا بن جائے گا تو یہ پھر بیوی کیا کرے گی، بچے کیا کرے، دکان کیا کرے گی. میں نے تو کام ہی اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنایا. میں تو کام ہی کرنا اس وقت سیکھا ہوں، میں تو نکمہ تھا. نہیں سمجھے بات؟ جب میں فقیر بنا الحمدللہ حضرت کی توجہ ہوئی، مجھ پہ نگاہ پڑی، جب میری اصلاح کے لیے میں گیا تو سب سے پہلے تو مجھے کمائی کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ساری زندگی میں نے بزنس کیا ہے، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہے، دکانیں چلائی ہیں، لیکن محبت کبھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کی وجہ سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی خانقاہ میں میری غیر حاضری ہوئی ہو. کنواں صبح کا میرا مراقبہ ساتھیوں کے ساتھ ختم ہوا ہو، اس لیے کہ میرے کام پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا پوری زندگی میں 30 سال 35 سال جتنا بزنس کیا ہے، ایک دن بھی میں نے اس وجہ سے ناغہ کیا ہو اس کام میں جس میں اللہ کی محبت تھی اس دنیا کے لیے. جبکہ ساری دنیا اتوار کو بائنگ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، جو ہوتا ہے بزنس کے اندر، مجھے کبھی پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میرا سٹائل یہ تھا کہ میں صبح بڑے آرام سے جاتا تھا، ناشتہ کر کے دکان کھول. کئی نوٹس مل چکے تھے مجھے، بند کر دو دکان، یہ نہیں چلا سکتا. وہ 100 سینٹر میں تھا، ایک ضابطہ ان کا اپنے بڑی سینٹر ہے، وہ روز نوٹس آئی ہوتا مجھے، کسی بیکار آدمی اس کو دکانیں بند کرو، دیر کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو کبھی نہیں میں بچوں کیا ہوا کہ دیکھا یہ چیز نہیں ہے، ساتھ گیا اسی وقت تاکہ جو چیز تو یہ نہیں کہ بکے گی نہیں بکے گی، کیا ہے تاکہ ڈال دی. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو اسٹیٹ آف وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ جب میں اللہ والے کے ساتھ ملا تو ملنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کام کیا، اور یہی کام وہ کرتا ہے، تو اس نے یہ دنیا ہمارے دل سے نکالنی ہے تاکہ اللہ کی محبت آئے. وہی کمال میرے شیخ کا تھا، کمال تو میرے شیخ کا تھا کہ ایک گھٹیا انسان، دنیا دار، ذلیل انسان، بیکار انسان، دنیا میں لطف انسان، دنیا کی ڈگری لی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا حساب کتاب، اور جا کے اللہ والے کو تلاش کر لیا کہ میں صحیح ہونا ہے. کبھی صحیح ہوتا پھر ایسی ہوگا صحیح، تو پھر بت قدے سے بت نکلیں گے، اللہ کی محبت آئے گی اور اللہ کے سجود نصیب ہو جائیں گے. حق راستہ ہے. مطلب میں اپنے جو اپنے میں دیکھتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ آج ہی سوچ رہا ہوں، یہ بات آپ کی ماشاءاللہ برکت سے بات پہ ابھی بات آئی کہ واقعی تو یہ بات تھی.
جی یہ بات میں کرتا رہوں سارا کہ بھئی میں کبھی سوچے ہی نہیں کہ بھئی میں اس وقت کام پہ جانا چھوڑو یار، ذکر کیا کرنا ہے. پوری جماعت پوری خانقاہیں چلتی رہی ہیں ماشاء اللہ. اسی طرح جو کوئی تبدیلی میں نے دیکھا ہی نہیں میرے خانقاہ گھر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے. تو ثابت ہی ہوتا ہے بھائی کہ جب ضرورت جو ہے اس میں اگر محبت شامل آپ کریں گے تو ضرورت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی. جبکہ اللہ نے کئی جگہ قرآن بتایا جب تو رزق میں جس طرح جاتا ہوں میں تمہارے رزق مقرر کیا ہوا ہے، تو زور لگا دے اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے کم بھی نہیں ہوگا، ملنا تجھے اتنا ہی ہے. بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. حدیث قدسی ہے نا یہ، ایک تو تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوتا وہی جو میری چاہت ہے. پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ لیکن کیونکہ محبت نہیں ہے گھبراہٹ پیدا رہتی ہے، یا میں کھاؤں گا کہاں سے، اب میں وہ کیسے کروں گا. یہ نشانی ہے محبت کی. سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ. تو جب تک سفر در وطن نہیں ہوگا، اب میں آپ کی بتا رہا ہوں، جب تک ہجرت آپ کی پوری نہیں ہوگی، ہجرت نہیں کریں گے آپ. کون سی ہجرت؟ کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، حب دنیا کو چھوڑ کر حب اللہ کی طرف سے ٹرانسفر نہیں ہوں گے آپ. جب تک کام نہیں بنے گا. بت تو وہی ہے، پھر گھسے بت تو وہی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سجدہ تو آپ اس کو کر رہے ہیں. سجدہ آپ اللہ کو نہیں کر رہے. یہ میں صوفیوں کے زمانے میں بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا. نماز تو ہو جائے گی جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ نماز ہو رہی ہے، لیکن سجدہ آپ کس کو کر رہے ہیں؟ معرفت نہیں آ رہی، نماز کے اصل نہیں آ رہی. بس یہ ہو گیا جیسے نماز پڑھ لی گناہ سے بچ گیا. نماز کا مطلب یہی تو نہیں ہے نا صرف نماز پڑھ لی. یہ نہیں میں اگر نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی، وہ تو نکلے گی سر سے نماز. چلو بھائی اس نماز آگے پڑھ لی، بس یہیں تک ہے آج پوری دنیا. لیکن نماز ہے کیا چیز، اس کی لذت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں حب رب کی لذت محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے، تو تم کبھی سوچو بھی نہ کہ دنیا کی محبت کیا چیز ہے. لیکن نماز تو اتنی محبت والی چیز ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتے. ویسے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ رہے ہیں، کھڑے سجدہ فرما رہے ہیں. تو نبی دیکھ ہے، ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ساری ساری رات مزے لیتے ہیں نمازوں کے، الحمدللہ کبھی کوفت نہیں ہوتی. قرآن یاد اس لیے کرتے ہیں. کہ کیوں قرآن یاد کر رہے ہیں آپ؟ تراویح پڑھنے کے لیے نہیں، یہ حافظ بننے کے نہیں، یہ ہوگا نہیں. اس کا عجیب انداز ہوتا ہے کہ جی میں قرآن اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ جب صبح تہجد ہونا تو تہجد میں قرآن پڑھوں. اللہ کا بڑا لطف آتا ہے اس وقت. تجربہ کر کے دیکھیں آپ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن پڑھنے کا اصل وقت وہی ہے، مقام محمود جس میں ملتے ہیں نا آدمی کو، یہ وہ وقت ہے. یہ نہیں کہ صبح ذکر کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ تو ذکر کا وقت ہے. جس وقت اللہ نے حکم دیا قرآن پڑھ تو لگا، اس وقت مزہ تجھے آئے گا. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت اب حفظ کرنا شروع کریں گے نا قرآن، پوری حفظ ہونا شروع ہو جائیں گے آیتیں. آپ نہیں بستر کون چھوڑے، اٹھے کون؟ تہجد پڑھیں گے، دو جلدی سے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ گئے. ہم سب ٹالنے والی چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہی پڑھ لی، ہم نے فلاں پڑھ لی. ہم اس کی لذت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. سبحان اللہ، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم ان کی لذتوں کی طرف نہیں جا رہے. ہم تو سب اتار حاجی روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے وہ نماز بھی پڑھ لی، ہم نے تو فلاں بھی کر لیا. صوفی وہاں نہیں جاتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ سفر در وطن. وہ تو وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتا ہے. اور آپ وہی لوگ ہیں. کیوں؟ کہ آپ ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کو ذکر کی اتنا بڑے درجے پہ آپ کو رکھا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولایت اور قرب کے درجات دینے چاہتا ہے، اس کو اپنا ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ کم بات نہیں ہے. آرام سے آگے سمجھے بیٹھ گئے. پرانے یا نئے جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہاں،
کہ اللہ کو فرماتا ہے کہ یہ میرے ان کو میں نے چنا ہے اپنے درجات کے لیے, اپنے قرب کے لیے, تبھی تو میں اپنے نام لینے کی توفیق دے رہا ہوں ان کو, ورنہ باہر نہ نکال دیتا ان کو میں. کیوں گھیر کے لے آیا میں اس کو, کیوں اس کے دل میں محبت کی. یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. آگے کام تو اس نے بنانا ہے, یہاں تک تو اللہ کہتا ہے میں لے آیا ہوں اس کو, اور میں اس کو پسند کر لیا ہے, اور میں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں ذکر میں تجھے اس لیے بٹھایا ہے, میں تجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہوں, تیرے درجات بلند کرنا چاہتا ہوں, تجھے معرفت دینا چاہتا ہوں. کیونکہ میرا ذکر جو ہے سب سے پہلی سیڑھی ہے اس چیز کی. جو بھی کو اللہ کا ولی بننا چاہے گا, جو بھی اللہ میرے قرب میں آنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی میرا عرفان چاہے گا, جو خصوصی میرے قرب چاہے گا, خصوصی جو میری رحمتیں چاہے گا, سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ ذکر اللہ ہوگا. جی آپ کیسے بیٹھ گئے, میں آپ کے کیسے بیٹھ گئے, کس کون لے کے ہے؟ کوئی طاقت ہے دنیا میں لے آپ کو؟ کوئی طاقت ہے جو آپ کے دل کو موڑ کر کے بلا وجہ بٹھا دیں مسجد میں ذکر ہوگا سب کچھ چیزیں چھڑا کر, اور رات کے اس پہر میں؟ نہیں, یہ کوئی محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قسم جب ہم محسوس نہیں کرتے, چونکہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا میرے سے کوئی تعلق نہیں, میرا آپ کو لینا دینا ہے, کوئی ادھار نہیں, کوئی بزنس نہیں, کچھ نہیں. اور کوئی مطلب مشہور و معروف کوئی آدمی بھی نہیں ہوں, نہ کوئی ولی ہوں, نہ کوئی غوث ہوں, نہ کتب ہوں, کچھ نہیں ہوں. بس ایک چیز ہے, ذکر ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا اس کو بیٹھو, ذکر کے اندر ڈال دو اس کو. آپ میرے لیے نہیں آئے, سوچیں سے کیوں آئے؟ یہ اس کی شان ہے, اس نے آپ کے دل میں ایک ایسی محبت ڈالی کہ آپ کو کھینچ کے بٹھا دیا, اور اعلان کرا رہا ہے کہ تجھے میں نے پسند کر لیا اپنے گروپ کے لیے, اپنے درس کے لیے, درجات کے لیے. اب آگے کام تیرا ہے, نفس کے ہاتھوں میں جانا, اب اس کو پکڑ لے میرے ذکر کو, تو کامیاب ہو جائے گا. پھر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے بھی اتفاق سے ملے تھے اللہ والے, میں بھی اسی دنیا کا رہنے والا تھا, اسی ملک کا رہنے والا تھا, نہیں پڑھتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, تو ملا دیا. اب ملانے کے بعد میں جو آپ اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھاگا نہیں ہوں, ڈرا نہیں, میں نے کہا اب میں تیار ہوں کس چیز کے؟ سفر در وطن. سبحان اللہ, مجھے پتہ لگ گیا تھا اب بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ دعائیں بہت مانگتا اللہ والا. میں جب مل گیا اللہ والا تو اب یہاں سے ہلنا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ والا اسی سے ملاتا ہے جس کے درجات اور قرب اور جس کو بلندیاں دینا چاہتا ہے. اب پیچھے نہ ہٹنا. جمیں گیا الحمدللہ. تو بھائی جیسے آپ آگے, آج پہلی دفعہ ہے, دوسری دفعہ ہے, ختم. اللہ نے بٹھا دیا مجھے, اب میں پیچھے نہیں جانے والا نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن یہاں جو انسان سب سے بڑا یہ کہ روز قیامت میں حساب ہوگا اس کا, جس کو جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا نا انسان کو, تو اتنا بیوقوف تھا. حدیث میری گواہ تھی, اللہ والے گواہی دیتے تھے تجھے, اور تجھے بتا رہے تھے کہ تجھے چن لیا ہے اور تجھے میں نے بلا بھی لیا, تو بیٹھ گیا تو ٹک نہیں سکتا تو, پھر تو بھاگ گیا. اس کو کیا جواب دیں گے آپ مجھے بتائیں؟ کہ جسی نے کوئی طاقت لے کے آئی, یہ نہ کوئی بٹھایا, کسی ایک کشش نے مجھے بٹھا لیا اور پھر میں وہاں سے بھاگ جاؤں اس چیز سے. لا یشکا جلیس, اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ مجلس ایسی ہے کہ ناکام ہوتا ہی نہیں آدمی وہاں پہ. تو اٹھ کے کیوں بھاگا, تو چھوڑا کیوں اس آدمی کو جس کے پاس میں نے تجھے بھیجا تھا؟ تجھے چاہیے تھا کہ تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑتا, کیونکہ میں نے تجھے بھیجا تھا. آتی اے نبی, ہم بھیج رہے ہیں ان عورتوں کو, جبائنوں کا, ان کو بیعت فرمائیں. سبحان اللہ. تو جو اس کام کے لیے اس کو اصلاح ہے, آیت بھی کہتے ہیں, جو میں نے بھی آیت, اس کو اصلاح ہے آیت بھی کہتے ہیں. یہ اصلاح کی آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے پوری ممتحنے کے اندر, کہ بھیجتا میں ہوں اس کام کے. جب اصلاح کرانا چاہتا ہوں, کسی انسان کو ولایت دینا چاہتا ہوں, قرب دینا چاہتا ہوں, بھیجتا میں ہی اس انسان کو. لیکن انسان کو چاہیے کہ پیچھے بھاگے نا, جم جائے, پھر اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہی میرا راستہ ہے, اس کو میں نے طے کرنا ہے. ورنہ کل تو جواب دے گا کہ بالکل کنارے پہ تجھے میں نے پہنچا دیا تھا جنت کے, تو خود بھاگ گیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, فیصلہ کرنا ہوگا. زندگی بہت تھوڑی ہے. ڈر کیا نہیں, یہ پھر بھی یہ وہ تو گندی چیزیں ہیں.
بیوقوف تو اس گند کو تو سمجھ نہیں رہا. اللہ تو کرم فرما رہے ہیں, ایک گندی چیز کی جگہ تو اچھی چیز دے رہے ہیں, یعملو دے رہے ہیں آپ کو, ایمان کے بعد تو یہ عمل دے رہے ہیں جس کو چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تجھے عمل دے رہا ہوں تاکہ یدخلون جنت, تاکہ تجھے جنت میں داخل کر دوں میں. اچھی چیز دے رہے اللہ پاک. کہتا تو بھاگ رہے, تو پھر اس برائی کی طرف چمٹنا چاہتا ہے, گند کی طرف پیشاب پخانے کی طرف بھاگنا چاہتا ہے, تو پھر ادھر جا رہا ہے. او بیوقوف, اللہ کو کیا جواب دے گا اسے؟ تو چکڑ کے تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا, اس وقت تو کیا کرے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا, عبادت پہ کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ طریقہ وہی جو اللہ نے بتایا ہے. اصلاح کے بغیر ہمارے عمل صحیح نہیں ہو سکتے. سارے بت تھے ہمارے اندر. سفر در وطن جب تک نہیں ہوگا, نہیں سمجھے بات؟ ہاں, اس وطن سے جب نکلیں گے نہیں نا, ہم دوسری وطن تک نہیں جائیں گے, مائگریشن نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادتوں کو کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کسی بات نہ رنگ ہے نہ کچھ ہے, بات نہ حاصل اس سے. ایک دیوار پہ آپ وہ کرتے رہے, کوڈ کرتے رہے, کوڈ رہے ہیں, اندر تو سارا گند پڑا ہے اس کا, ڈیمپ تو اندر ہی دیوار کی. آپ پیپر چلائے جائیں, پیپر ادھر کے پھر گند نکل آئے گا, پھر گند نکل آئے گا. نماز پڑھیں گے پھر گند باہر نکل آئے گا غیبت کا, پھر گند, پھر غصہ نکل آئے گا, کبھی حسد نکل آئے گی, کبھی حب دنیا نکل آئے گی, حب جان نکل آئے گی, ساری اندر ہی گھسی ہوئی ہیں. ہر عبادت کے بعد کوئی نہ کوئی شکل دکھا دے گی آپ کو. تو اصل میں یہ ہے کہ وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو کر رہا ہے. وہ جو اندر بت ہے ان کو سجدہ کر رہا ہے. ابھی تک نماز و سجدہ ہوا ہی نہیں اس سے. بولے سبحان اللہ. لیکن اللہ کا کرم ہے, پھر بھی نماز ہو رہی ہے, وہ گناہ سے بچ رہے, بس اتنی ہے, ہم نے ادا کر دی. اللہ کہ اس سے ادائی کا معاملہ نہیں تھا, تو یہ تو اس نماز کے ذریعے مجھے پانا تھا, مجھے تو نہیں پایا تو نے. بولے سبحان اللہ. یہ نماز تو میں نے تجھے دی تھی, تم مجھے پا, مجھے سجدہ کر. تو پکڑ تو اس بت کدے کو سجدہ کرتا ہے اندر, اپنی خواہشات کو سجدہ کرتا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کوئی نہیں آ رہی سمجھ؟ تو پھر سفر در وطن, نقشبندی سلسلے کمال دیکھیں آپ کیسی چیزیں بنائی ہیں بزرگوں نے, کہ بھائی تیار ہو جاؤ اس وطن کو چھوڑنے کے لیے. جب شیخ کے پاس آئے تو جب شیخ کے پاس آتا ہے تو بتایا گیا کہ یہ کام ہے تمہارا, کہ اس وطن سے نکلنا ہے تم نے, نفس مار کر نکلنا ہے, یعنی رضائل نفس جو تمہارے ہیں ان رضائل کو نکال کر رضائل ختم کرنا ہے, اور کیا ہے وسائل حمیدہ کو اندر لے کے آنا ہے. چینج ہو جائے گا وطن آپ کا. جہاں کبر تھا وہاں کیا آ جائے گا؟ اخلاص آ جائے گا. جہاں جھوٹ تھا وہاں سچ آ جائے گا. جہاں لالچ تھا وہاں قناعت آ جائے گا. جہاں جھوٹ تھی وہاں سچ آ جائے گا. ہلے گا نہیں اس کا, نہیں سچ بات میں بول سکتا ہوں, کرتے کاٹ دیں, میں تو سچ ہی بولوں گا. کرتے ہیں لوگ, ہجرت کر گیا نا اس دوسرے وطن سے. اب جیسے اب تو پاسپورٹ آپ کا برٹش بن گیا, تو آپ کہیں میں برٹش ہوں, ہر جگہ وہی پاسپورٹ دکھائیں گے نا, نہیں دکھائیں گے, کیونکہ آپ ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے ہیں. تو جب سچ کی آپ ہجرت کر کے سچ کے وطن میں آ گئے تو سچ کا پاسپورٹ چلے گا آپ کا ہر جگہ. نہیں سمجھے بات؟ ہر جگہ سچ کا پاسپورٹ دکھائیں گے. میرا پاسپورٹ سچ کے بعد اس ملک کا رہنے والا ہوں, چھوڑے ہیں وہ ملک, انڈیا چھوڑ رہے ہیں, وہ پاسپورٹ میں پاس نہیں ہے وہاں جو, میں تو یہ پاسپورٹ ہے میرا, اب یہ پاسپورٹ لیں. اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے کہ ہم نے ایک وطن سے دوسرے وطن کے اندر چلا جانا ہے, ٹرانسفر کر دینا ہے اپنے آپ. سمجھ آ رہی ہے؟ سفر در وطن تیسرے ٹرانسفر ہے. تو اللہ والے کے پاس سے پہنچتے آتے ہیں, اسپیشل نقشبندی سلسلے کے یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. پھر ان تمام غزائل کی طرف نگاہ ہوتی ہے اس کی, کہ اس کو نکالا جائے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ.
پھر اس کے لیے جو مشائخ کام کرتے ہیں الحمدللہ نقشبندی کے مشائخ سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہوتا ہے مرید پر اس کی یہ چیزیں نکلیں تاکہ اللہ کی محبت آئے اس کے اندر. اس کو پورا کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہے نقشبندی سلسلے کے اندر وہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ ہے جو سب سے بڑی چیز. اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے. اسی کو جو ہم کرتے ہیں نا اللہ نے اس ذکر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اتنا بڑے گناہ جو اندر ہمارے جمے ہوئے ہیں جو نکل ہی نہیں سکتے, اتنی سخت محبتیں جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. اللہ نے ذکر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ ذکر کرتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ نکل رہی یا نہیں نکل رہی, ہمارا کام ہے کہ کیا بس ذکر کرتے رہو تم. اللہ کہتا بس تم ذکر کرتے رہو. یہ خوش ظلمات نہ نور, باقی کام میرا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں سے نکال کر تمہیں نور کی طرف میں لے آؤں گا. کتنا آسان کام ہے. اللہ والے کو پکڑے, اسپیشلی نقشبندی سلسلے کو پکڑے. آج کا دور نقشبندی سلسلے کا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نقشبندی نہیں, میں خود بھی نقشبندی اس لیے ہوا ہوں کہ اس میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کس چیزیں مطلب کیا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس میں معرفت زیادہ ہے قادر میں نہیں, اس میں یہ رکھا ہے کہ اس زمانے کے مطابق بہت آسان کر دیا ہے. اس میں مشکل نہیں ہے, محنت نہیں ہے, بالکل محنت نہیں ہے. اس میں کوئی لمبے چھوٹے وظیفے نہیں ہے, بس ایک ہی ہے, ایک وظیفہ اللہ. دل پہ نقش کرا لو شیخ سے, بولو سبحان اللہ. نقش بندی شیخ سے نقش بندی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ نقش کر دیتا ہے دل کے اوپر کس چیز کو, اس میں ذات اللہ کو کر دیتا ہے. اور اللہ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس نام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اور مراقبے سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ سب سے پہلی عبادت جو آپ فرماتے تھے کوئی نماز تھی, کوئی قرآن تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھی. کیا عبادت تھی آپ کی؟ غار ہرا تھی. اور تبتل لہی تبتیلا, غار ہرا, سبحان اللہ. اور وہاں پر بیٹھ کر مراقب ہو جانا. مراقب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے یہ مراقبہ؟ مراقبہ نام ہے انتظار کا. ہم جب مراقبہ کرتے ہیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں فیض کا. یہ سب ہم نے وہیں سے سیکھا ہے. آئی تو ساری نبی پاک سے دین ہی تو آیا, اور کہاں سے ہے؟ تو اللہ کی نبی بھی وہ انتظار کرتے تھے, اور انتظار کرتے جب گھڑی ختم ہوئی اقرا بسم ربک الذی, فوراً آ گیا اور پوری کائنات کھل گئی اسی وقت. کس نے کھولی؟ اس میں ذات اللہ نے. ایسے ہی ہے نا, یہ قرآن ہے کہ کہے میرے رب, اللہ نے کہے تو اللہ, اللہ کہے جی پڑھ, وہ سب آ جائے گا, تو اللہ تو کہے نا. سبحان اللہ. اقرا بسم, نام لے اللہ کا. تو یہ تو ہے نقش بندی سلسلہ. کیا کہتا ہے؟ کچھ نہ کہو, بس دل میں اللہ بولو. دیکھو کیسے نور آتا ہے, وہی علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے قلوب کے اندر. بات سمجھ آ رہی؟ دہشت سے مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں سفر در وطن کہ اس وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں آ جائیں, اچھے وطن میں پہنچ جائیں, تو کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے ذکر سیکھ لیں, مراقبہ کریں. جو مراقبہ آپ کو بتایا آپ کے دل پہ نقش کر دے گا اس میں ذات اللہ. اور پھر جب دل پہ نقش ہو جاتا ہے, میں نے آپ کو بتایا یہ تو
پورا سلیبس ہے ہمارا نقشبندی سلسلے کا. تو صرف پھر دل تک نہیں رہتا, فی انفسکم, پھر تمہاری پوری کائنات جو اندر کی وہ ساری روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے چلتا ہے تو قلب سے پھر روشن ہوتا ہے, لائٹ نکلتی ہے تو روح پہ جاتا ہے, روح سے سر, سر سے خفی, خفی سے اخفا, اخفا سے نفس, نفس سے قالبیہ, وہ تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے, ساتوں آسمان کو پار کر دیتا ہے. ہجرت کر کے تو دیکھو دوستو, سمجھ آ رہی بات؟ سفر در وطن, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیوں گئے تھے دنیا میں؟ بس یہ کھان پینے گئے تھے, روٹی کمانے, یہ کرنے, فلاں کر کے. تمہیں یہ سب باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ تم نے کرنا ہے؟ کسی اللہ والے سے کیوں نہیں ملے تم؟ کیوں نہیں تم نے ذکر سیکھا؟ اور جو پورا قرآن میں کہتا ہوں ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر, وہ کیوں میں کہتا تھا؟ اس لیے کہ ذکر میں نے خاصیت یہ رکھی تھی کہ وہ ایسی ٹرین ہے کہ اس ٹرین میں تم جیسے ہی بیٹھو گے تمہاری ہجرت فوراً شروع ہو جائے گی. یعنی کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اس دنیا سے, جو گندی دنیا سے میں اچھی دنیا میں جانا چاہتا ہوں, تو نقش بندی ٹرین جو ہے اس پہ بیٹھ جاؤ. جیسے ہی آپ اس ٹرین پہ بیٹھیں گے الحمدللہ وہ ٹرین چل پڑے گی, اور رکنے والی ٹرین نہیں ہے, سیٹی میں جاتی ہے ماشاءاللہ. اللہ 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 اللہ, ایسی سیٹ اسٹیشن پر اسٹیشن آتا چلا جاتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو تصوف کیا چیز ہے, پیری مریدی کیا چیز ہے, کیوں ہم کرتے ہیں یہ؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیوں ہوتی ہے پیری مریدی؟ یہ وجہ ہے کہ ہم پیری مریدی اس لیے کرتے ہیں, اس وطن کو چھوڑ کے ہم دوسرے وطن میں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ٹرین چاہیے. ہم نے نقش بندی ٹرین لے لی ہے, اس میں بیٹھتے ہیں, جیسے اس وطن کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور اس وطن پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی ایک ٹرین آپ نے کبھی بیٹھے ہیں ٹرین میں؟ کبھی ایسی ٹرین ہے کہ آپ بیٹھ جائیں سفری نہ کرے تو آگے جائے گی نا, پیچھے تو نہیں جائے گی نا, وہ ایسی ہے نا. تو پھر اللہ کہتا ہے ذکر تجھے دیا تھا کیوں نہیں بیٹھا اس پہ؟ نکالیں قرآن کی آیت, کس تین جگہ اللہ نے کہا ذکر کے بارے میں, اور کس کس انداز سے اللہ نے سکھائی یہ بات. لیکن ہم ذکر کرتے, ہم ذکر نہیں کرتے, گناہ کیسے چھٹیں گے؟ ہم نے نہیں گناہ چھوڑنا, اور گناہ نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے بھائی. جیسے جیسے آدمی ذکر کرتا رہتا ہے, جیسے جیسے ذکر کرتا رہتا ہے وہ اسٹیشن دور ہونا شروع ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ ٹرین بیٹھے, جیسے میں کلکتہ کی بیٹھ گیا ٹرین میں, اب ٹرین چلنا شروع ہوئی تو کل کی اتنا پیچھے ہونا جائے گا نہیں جائے گا, پیچھے جائے گا نا وہ تو. اگلا کی چیزیں آگے آئیں گی یا نہیں آئیں گی آگے, ایسے ہوگا نا. تو اسی طرح اور پھر سب پیچھے رہنے چیزیں پیچھے جاتی ہیں ساری, آدمی آگے جاتا ہے. بیٹھ گیا ٹرین کے اندر تو اللہ کہتا ہے ذکر تو کر, جیسے جیسے تو ذکر کرتا چلا جائے. تو جہنم کے اندر تھا, تیرا اسٹیشن جو تھا وہ جہنم تھا, یہاں سے تو ٹرین میں بیٹھا ہے. جب ٹرین چلے گی تو جہنم پیچھے ہونا شروع ہو جائے گی, جنت تیرے آنی شروع ہو جائے گی. ٹرین چل جو رہی ہے. نہیں کیسے کیسے سمجھاتا ہوں میں بات آپ. ابھی تو مسافر ہوں, جب میں مسافر ہوا میں گیا جی مجھے ٹرین میں بٹھا دیں, حضرت ٹرین, اس وقت میں جہنم اسٹیشن پہ کھڑا تھا, مر جاتا سیدھا جہنم میں جانا تھا. جب جیسی ٹرین میں بیٹھا تو ٹرین نے سفر شروع کیا, اور جہنم پیچھے ہونا شروع ہو گئی اور جنت کی طرف ٹرین مرنا شروع ہو گئی. ہے یا نہیں ایسے؟ ذکر ایک ٹرین ہے, یہ خود ظلمات الی النور, کہ تمہیں جہنم سے نکال کے کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ٹرین کہاں لے جا رہی ہے آپ کو؟ جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, بیگی کی حدیث پوچھا ان سے, سن سب سے بڑا بلند رتبے والا کون شخص ہوگا آخرت میں؟ کتنا بڑا سوال ہے. بیگی کی حدیث ہے, آپ پڑھنے کو صاحب پوچھیں گے, وہ تو جاننا چاہتے ہیں نا چیزیں. اتنے امال ہیں, سب کچھ ہے, ہمیں پتہ چلے یا رسول اللہ کہ سب سے آگے بلند کون شخص ہوگا. اللہ کے نبی فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں سب سے آگے. مفردون سب کو فرمایا, نبی فرماتے کہ سب سے آگے بڑھنے والے لوگ سب کو مفردون. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں.
اب پوچھے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ لیتے ہیں جی، ہم تو یہ کر لیتے ہیں، وہ کرنا تو تسبیح کرنا. اللہ کے بندے پاگل ہو گئے تو قرآن سمجھ نہیں آتا. ہر مقام پہ اللہ قرآن بتاتا ہے صبح اللہ کا ذکر کرو، شام کو اللہ کا ذکر کرو، ظہر پہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو، عصر کے بعد تھوڑا سا ذکر کرو. بات کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اتنا گند ہے اندر ہمارے، وہ نہیں نکل سکتا وہاں سوائے کس کے؟ اللہ کے ذکر. جب ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر پر چلنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا بلند ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے سب سے بلند وہ لوگ ہوں گے آخرت میں جو ذکر کرنے والے ہیں. وہاں پہنچ جاتے ہیں آدمی. کتنی بڑی بات ہے. سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ آگے. قرآن نے تو کچھ بتایا اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، ان کے لیے میں بہت زبردست جنت تیار کی ہوئی ہے. عدل اللہ کرتا ہے بہت، ان کے لیے میں جنت تیار کی ہے. اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب یہاں ایک وسوسہ بڑا پڑتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس سمجھتے ہوں گے اس بات کو. ذکر کا جی کوئی مزہ نہیں آتا، ذکر کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. آپ شکایت ہوتی لوگوں. ادھر حدیث کہہ رہی ہے سب سے بلند انسان ہے، میں تو کچھ خاص بلند نظر ہی نہیں آ رہا کوئی. ہمارے نے بلندی کیا ہے کہ جب میں ذکر کروں تو بس ساری دنیا مجھے کھڑے ہو جاؤ تو یہ آ گیا بس اس سے بڑھ جائے. بھائی یہ دنیاوی چیزیں، آخرت کی چیزیں، اس کا اثر دیکھنا کہ اثر ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. قبر میں دیکھنا کیا پتہ چلتا ہے آپ کو اثر ہو رہا. بلے لگ رہے ہیں، بلے سمجھتے ہیں آپ بیج لگ رہے ہیں آپ کو ترقی کے. آپ کی یونیفارم پہنا دی گئی نا آپ کو، اس پہ بیج لگ رہے ہیں الحمدللہ. بہت بلند بلند مقام پہ آپ جا رہے ہیں، لیکن یہاں نظر نہیں آئیں گے. جب آپ وہاں پہنچیں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھیں آپ کا مقام کیا بلند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 انسانوں میں عرش کے سائے میں جس کو رکھا جائے گا. اب دیکھیں مقام بتا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو. عرش کے سائے میں جن کو رکھا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ہوا بلند مقام یہ نہیں ہوا. تو ہمیں یہاں بلندی چاہیے، آخرت کی چاہیے. یہاں اثر نہ دیکھیں آپ اس کا، یہاں یقین کریں. سمجھ آگے بات؟ یہاں یقین کی ضرورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ اللہ کے رسول نے فرما دیا آمنا وصدقنا، ختم. جس سے صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے کہا جیتی بات ختم ہو گیا، فیصلہ آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکل گیا، ہو گیا. ایک حدیث ہم تک پہنچ جائے نبی پاک کی، پھر اس پہ شک کی گنجائش. اللہ کے نبی کہتے سب سے بلند ہے انسان. تو جب آپ دیکھیں کسی کو ذکر کرنے والے کو اور پابندی ذکر کرتا ہے اس کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں، عزت کریں. اللہ آپ کی عزت کرے گا کیونکہ آپ نے اللہ کی اس بات پہ یقین کیا ہے جس پہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ذکر کرنے والا بندہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ میرے نزدیک بلند ہے، اس کی عزت پہ واجب ہوگی، تم اس کی عزت کرو. اور کسی کے بارے میں اللہ نہیں کہا، مجھے بتائیں قرآن. حکم فرمایا کہ یہ بلند انسان ہے، یہ میرے لیے بلند ہے، یہ اونچا ہے. عرش پہ اس کو میں جگہ دوں گا. حشر کے میدان میں میں ایک تخت بچھاؤں گا، موتیوں کا تخت ہوگا. اس تخت پہ اسے ایک قوم کو بٹھاؤں گا. پوری لوگ پوچھیں گے یہ کون قوم ہے، یہ کون ہے 14ویں چاند کی طرح جن کے چہرے چمک رہے ہیں. اللہ کہیں گے آج میں بتاؤں گا تمہیں یہ کون لوگ ہیں. آج میں تمہیں بتا دوں یہ کون لوگ ہیں. جی اللہ جی کون لوگ ہیں؟ کوئی نبی ہیں، کوئی صدیق ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں بتا دوں یہ کون لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. آج آپ بھی کہتے ہیں مجھے ذکر کا کی فائدہ ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے فلاں نہیں ہو رہا. دنیا کو تو دنیا کے ترازو پہ تولتے ہو اپنے نام والوں کو، بیوقوف ہو. آخرت پہ تولو کہ جس رب نے اعلان کر دیا وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا تیرا نفس ہے، تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے، وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا. جس کو یقین ہو جائے کہ قرآن میں یہ عمل بتایا جائے اس کا یہ ثواب ہے، فوراً کر بیٹھو اس کو کہ ہو گیا، بس میں بلند ہو گیا ہوں الحمدللہ.
اتنا شکر کرے اس پہ، اتنا شکر کرے ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے بلند کر دیا، اور اللہ نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد سن لیں ایک بات، بلند ہیں آپ ذکر کرنے والے، اور اگر اس کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر کرنے والا جب بلند ہو گیا، اگر اس کے ساتھ کوئی گناہ ہوتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. دوسری گارنٹی آ گئی، انسان ہی غلطی ہو گئی، کبھی جھوٹ بول دیا، کوئی غلطی ہو گئی، تم احساس ہو گیا غلطی ہوئی، اللہ کہتا فکر نہ کر، یہ معاف کرتا ہے، کیونکہ میں نے تجھے بلند کر دیا ہے ذکر کی برکت سے. نہیں سمجھے بات؟ ذکر چھوڑنا چاہیے. سب سے بڑی بیوقوف انسان دنیا میں وہ لگتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف انسان مجھے لگتا ہے کہ جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہو، جس عمل کی وہ نہیں کر رہا. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا. سمجھ بات، یہ اتنا بڑا نفس ہے، اتنا بڑے کان آنکھ ناک بند ہو گئے اس کے، وہ سمجھ نہیں آ اس کو کوئی ذکر ہے کیا چیز، ایسی چیز کہ کتنے گناہ کیے اس شخص نے، اور اس نے تصویر پکڑ لیا، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اور سارے معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی پروٹیکشن ہے. نفس سے بچاتا ہے، شرارتوں سے بچاتا ہے. تو یہ سفر در وطن کے لیے کیا چیز دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اس وطن کو کیسے چھوڑیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ چھوڑیں. اسی لیے نقشبندی سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مراقبات، مراقبہ اصل ہمارا ذکر جو ہے کیا ہے، مراقبہ. یہ تو خطب و خواجگان ہے. یہ خطب و خواجگان کیا ہے، یہ خطب و خواجگان جو ہے یہ ہم تو شکریہ ادا کر رہے ہیں بزرگوں کا، ان کو احسان کر رہے ہیں کہ آپ کا بڑا احسان ہے ہمارے پر کہ آپ نے ہمیں مراقبہ سکھا دیا، اللہ کا نام ہمارے دل پہ چھاپ دیا ہے، تو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے احسان ثواب کر رہے ہیں. یہ تو احسان ثواب تاکہ ان کے فیض لیں. اس کے بعد جب ہم مراقبہ کرتے ہیں وہ اصل ذکر شروع ہوتا ہے نقشبندی سلسلے. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے، یہ تو اصل ذکر اس وقت مراقبہ ہے. فیض تو اس وقت اترتا ہے، لطائف میں روشنی اس وقت جاتی ہے، سفر در وطن تو اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو غزائل کو نکالنا ہے. جب تک غزائل اندر ہیں یاد رکھیں، یہ بت قدا ہے ہمارا دل. سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں، بتوں کو ہی کر رہے ہیں. کتنی جلدی سے اس بت قدے کو غالب کریں، ختم کریں. اللہ والے کسی کا ہاتھ پکڑیں اور محنت شروع کر دیں کہ ہمارے غزائل نکلنا شروع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے ہمارا بت قدا، تاکہ ہمیں بھی لذت محسوس ہو نمازوں کی عبادات کی، اور اس میں محنت شروع کر دیں. انشاءاللہ جس نے اس طریقے سے محنت شروع کی، اپنے ذکر پہ لگ گیا، اور نیت یہ ہے کہ میں ان کو غزائل میرے ختم ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے نکل جائیں گے سارے، پاک ہو جائے گی محبتوں سے، نکل جائے گا آہستہ آہستہ، سب چھوٹ جائے گا اس کا. وہ جس کے لیے مرتا تھا وہ کہنا یا میرا دل نہیں کرتا. ایک شخص ہے گورا میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے، بہت پہلے کی بات ہے، کہتا ہے جی شیخ ٹھیک ہے لیکن میں میوزک نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے میوزک میں بہت انٹرسٹ ہے اور میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا، میں بجاتا ہوں گٹار شٹار جو کچھ کرتے ہیں. میں تجھے کب کا چھوڑ، میں تو تجھے کہہ رہا ہوں مسلمان ہو. یہ آپ کہیں گے چھوڑ دے، میں کہا میں تو نہیں کہہ رہا تجھے، میں اس کا نام بھول گیا. کہتا اچھا I'm allowed؟ میں کہا الاؤڈ تو نہیں ہے لیکن میں تجھے کہا تو نہیں چھوڑ دے. میں تو صرف تو کہہ رہا ہوں شہادت پڑھ، کلمہ پڑھ، اللہ کو پہچان، وحدانیت پہ یقین کر، اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دے دے. بس تو ایک گواہی دے دے کہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ ایک ہے، تو مسلمان ہو گیا، ایمان آ گیا تیرے اندر. باقی اب تیرے کام ہے. کہتے یہ تو بہت آسان کام، یہ تو میں کروں کہ مانتا ہوں میں اللہ، بھی شروع ہو جائے، مسلمان ہو گیا. اب کیا کروں؟ میں نے کہا میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں. کیا؟ میں کھول قمیض اوپر کر. قمیض اوپر کی، نقش کر دیا دل پہ اللہ، الحمدللہ. جب کیا کروں؟ میں آنکھ بند کر، آنکھ بند کی، میں یہ مراقبہ ہے. جب تک مزاح کرتا رہے
اس میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. میں بس ٹھیک ہے, فارغ تو کرتا ہے, نماز پہ آ کے ٹھہر جا, سیکھتا رہے آہستہ آہستہ, جب تک نیا اللہ اللہ کرتا ہے, سجدے کرتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے, بالکل آسان ہے. کچھ نہیں چھوڑنا, کچھ میں تو نہیں کہہ رہا چھوڑنا, تیرا دل کرے چھوڑ دینا, جب تیرا دل کرے. اچھا جی اب کب آؤں؟ میں 30 دن کے بعد میرے پاس, 40 دن کے بعد آ گیا. میں کہا ابھی کیا حال چال ہے؟ کہتے سبحان اللہ. زندگی چینج ہو گئی. میں کیا ہوا؟ کہتے یہ میں کہا میوزک کے آج کل کیا حال ہے؟ استغفر توڑ توڑ کے پھینک دیا, میں دل نہیں کرتا. کیوں؟ محبت آ گئی, سفر اور دربتن اللہ کی محبت آئی, خیر محبت نکلنا شروع ہو گئی. وہ گٹا شٹا کے کہتے پھینک دیا, میں بیچا بھی نہیں کرتا, توڑ کے پھینک دیا. اب تو لطف جو کہتا ہے ذکر میں آتا ہے, کسی چیز میں لطف نہیں آتا. آگے کچھ بتائیں مجھے, کہتے ہیں تو بھائی کیونکہ اخلاص سے آیا تھا نا ڈھونڈتا ہوا. معافنا ہم تھوڑے مکار ہیں کہ دل اور کچھ کہتا ہے, کرتے ہم کچھ اور ہیں. دل کو منوائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, دل کو منوائے کہ ہم اس کام چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم تنگ آ گئے گناہوں سے, ان محبتوں سے تنگ آئیں گے, اس کو چھوڑ کے اللہ کی محبت سے دل کو منائے نا, پھر آپ کو مزہ آئے گا اس کا. نفاق کو نکالنا, یہ نفاق خود وہی بیماری ہے نا. ہمت کر کے دل سے نفاق نکال جائیں, بس میں اسی لیے آیا ہوں انشاءاللہ. اور پھر وہی ذکر جو بتایا جائے اس پہ آپ جم جائیں جیسے بتا رہا ہے. الحمدللہ دیکھیں کیسے ہوا ہو جاتی ہیں ساری چیزیں, سب ختم ہو جاتی. میں تو خود میوزک سیکھا تھا, مجھے شوق تھا میوزک کا, ہارمونی شام سب میرے پاس تھا. آج دیکھنے کا یقین کر پسینہ آ جاتا ہے. کسی نے میوزک کہیں سے آواز آئے نا تو میرے جسم پہ پسینہ آ جاتا ہے. کہاں سے چھوٹ گیا؟ کس نے کہا؟ کسی نے نصیحت کی. ان چیزوں کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں, نصیحت تو اللہ نے کر دی ہے. اللہ سے بڑا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولنا ہے, نصیحت ہو گئی بس ختم. اب دل پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اندازہ لگاؤ. جب اللہ کی بات کرتا سننے ہوتا, مولوی کا کیا اثر ہوگا اس کو؟ اللہ سے بڑا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, اثر ہی نہیں ہو رہا, تو مولوی کا کیا اثر ہوگا؟ مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کی جو نصیحت ہے وہی دل پہ اتر جائے انسان کو. وہ کب اترے گی؟ جب دل سے نفاق نکل جائے گا, ایمان پکا ہو جائے گا. پھر تو کیا ہے, قرآن کا آرڈر چلتا ہے. پھر جو قرآن کہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ وہاں سے اسٹریٹ فارورڈ, اسٹریٹ بالکل وہاں سے پیغامات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں. حرام مت کھانا, جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, فلاں نہ کرنا. کوئی ایسی چیز ہے اللہ نے نصیحت نہ کی ہو, پھر اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ دل خراب ہے. ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ جس کے دل کو اللہ کی نصیحت قبول نہیں کر رہا, وہ دل ہے ہی کیا؟ تو سب سے گندا دل ہے. نہیں سمجھ بات؟ جو دل اللہ کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہا, اتنی بڑی کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس کو طوطے کی طرح رٹتے ہم رہتے ہیں. وہ سنو کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں کرنا تم نے, وہ نہیں کرنا ہے, فلاں نہیں کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. اس قوم کو میں نے اسی سزا دی تھی, اس نے یہ کام کیا تھا, اس نے جھوٹ بولا تھا, میں اس کو یہ سزا دی, اس نے کم تولا تھا, میں اس کو یہ سزا دی. سب یہ بتا رہے بات ہے. تو تم مت کرنا یہ کام, مجھے پسند نہیں ہے, تم یہ کام کرو. پڑھ کے چوم چام کے پھر اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں 15 سپارے پڑھے تھے ہم نے, یہ حافظ قرآن ہے جی میرا بیٹا, یہ عالم ہے جی, فلاں ہے جی, وہ ہے. جاہل ہو گئے ہم لوگ بالکل. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہتا ہے وہ عالم ہو ہی نہیں جس میں خوف نہ ہو. جو میرے قرآن کو نہیں سمجھتے اس میں وہ عالم کہاں سے ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں نا قرآن نہیں کہہ رہے, کیوں مولانا کہہ رہے؟ تو جب تک یہ نہ خوف ہے کہ قرآن کی نصیحت ڈائریکٹ نہیں, اس وقت تک عالم نہ لکھے اپنے ساتھ. وہ نفاق ہو جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص, یہ جھوٹ ہو جائے گا, یہ جھوٹا ہے, عالم ہے نہیں, جھوٹ اپنے آپ کو عالم کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے عالم تو وہ ہے کہ اس میں اتنا خوف ہو کہ وہاں میرا قرآن اس کو نصیحت کر رہا ہو, جو قرآن نہیں میرا کلام ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں, اور کہ آمنا صدقنا, آج کے بعد ختم, سود نہیں کھاؤں گا, حرام پہ دخشت نہیں کروں گا, حرام میں وہ نہیں لوں گا, وہ ٹیکس نہیں لوں گا. کوئی کیا ہوتا ہے یہ جو لیتے ہیں ہم, کیا
چیزیں ہوتی ہیں جو دیتی ہے گورنمنٹ، پتہ نہیں کیا، وہ نہیں لوں گا، بالکل نہیں لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ چیز نہیں لوں گا، دھوکہ نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہاں گئے؟ مجھے سمجھ آتا ہے. وہ قرآن پڑھنے والے لوگ مسلمان کیوں؟ دل میں خوف نہیں. انما یخشى من اللہ. میں تو یہ کہوں گا بھی کوئی عالم نہ رکھے جب تک کہ یہ آپ میں خشیت نہ آ جائے جو قرآن آپ ڈائریکٹ وہاں سے وصول کر رہے ہوں نصیحت. اللہ کا قرآن عالم تو ہوتا وہی ہے، حافظ تو ہوتا ہی وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو حفظ کر لیا اپنے اندر. سبحان اللہ، کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا، وہ یہ حفظ کرتا ہے. نہیں اس طرح بھی پڑھنے کے لیے ہوا ہے، یہ فلاں کام کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے میرا آپ بیٹا حافظ ہے. پتہ نہیں کیا خوشی ہوتی ہے بتا کے لوگوں کو، مجھے نہیں سمجھ آتا. کتنا بڑا نفس ہے، روب کتنا ڈالتے ہیں لوگوں پہ. دیکھیں جی میرا پتہ حافظ ہے، یہ فلاں ہے. وہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ بے وقوف ہو جب عمل غلط کرے گا تو آدمی کو ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں عالم. آپ یہ ہوتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی کچھ پتا نہ لیں، کچھ بھی نہیں پتا. کتنی سزائیں ہیں جو چمٹی میں سے. بس اس کا علاج کیا ہے؟ سفر در وطن. اس وطن کو چھوڑو، غلط وطن میں رہ رہے ہیں ہم لوگ. بیٹھو ٹرین میں نقش بندی، سبحان اللہ، پکڑو نقش بندی ٹرین، در وطن ہو جاؤ، دوسرے وطن کی طرف نکل جاؤ. الحمدللہ اللہ کا ذکر کو پکڑ کے ہجرت کرو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ چلیں انشاءاللہ اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، جس حالت میں بھی ہیں ذکر کو پکڑ لیں. ذکر اثر رکھتا ہے. اللہ نے کہا، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ذکر اثر رکھتا ہے. اس کو مت چھوڑنا چیز سے. شیطان کہہ رہا ہے اثر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا. بہت کچھ ہو رہا ہے تمہیں پتہ نہیں. ہر ذکر کے بعد میں تمہارے درجے بلند کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کو ختم کرتا ہوں. اور جس نے ذکر سیکھنا ہے آج میرے پاس آ جائے، میں اس کو بھی ذکر سکھا دوں گا اپنے مجلس کے بعد. ذکر سیکھ کے جائے، اس لیے اللہ نے بھیجا اس کو. ڈرتے کیوں؟ چیزیں چھوڑنے سے ڈرتے ہو. یار یہ چیز چھوڑنے پہ تم خود نہیں چھوڑو گے، خود ہی چھوٹ جائیں گے الحمدللہ. میں نے بتایا نا، میوزک میں نے نہیں چھوڑا، جب برا لگنے لگا تو میں نے چھوڑا ہے. وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے بری لگے گی، آپ کو چھوڑو یار، کیا بکواس ہے گانے بجانے، کیا وہ تو آسان ہو جائے گا آپ کے چھوڑنا. سمجھ آئی بات؟ کتنا آسان سستا راستہ ہے. اللہ یہ میں یوں جو میں آیت پڑھی تھی کہ ایمان لاؤ، شامل اس کے بعد عمل کرو، گناہوں کو میں معاف کروں گا، شخص جنت میں داخل کروں گا. جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کون سی نہر ہے؟ پانی کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے. اب تیرا چوائس ہوگا، بتا کون سی نہر سے تو نے پینا ہے. پانی پینا ہے، شہد کھانا ہے، دودھ پینا ہے، کیا کیا لینا ہے. دائما خالدین فیہا ابدا. سارے کا فضل اللہ سے. یہ ہے کامیابی بندر. یہ کوئی کامیابی ہے جو تو کرتا پھر رہے گناہوں کے ساتھ؟ یہ تو مرے گا تو سب غائب ہو جائے گا، تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کون سا جو پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں، یہ تو سب بیکار ہے، یہ تو خواب ہے. nothing else. یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، جو اس سے میسج کھینچتے ہیں. اپنے یقین کو بلند کریں بھائی، اللہ کی آواز کو سنیں. جس قوم کے پاس قرآن ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. بس کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ دل بنایا. جس کو قرآن پڑھنا آ گیا ناظرہ، سبحان اللہ، وہ تو سب کچھ مل گیا اس کو. اب اس کو صرف دل بنانا ہے کہ ادھر بولے ادھر ریسیو، ادھر بولے ادھر ریسیو، ادھر قربانی ہے، ادھر قربانی دے رہی ہے. محبت ہوگی تو محبت تو قربانی چلتی ہے. پھر یہ بھی چھٹ رہے، وہ بھی چھٹ رہے، وہ بھی چھٹ رہے، وہ بھی چھٹ رہے. واہ، یہ اللہ کہ یہ ہے میرا بندہ. اور پریشانی میں ڈالے گا. کیوں کہ اچھی طرح تنگ ہو جائے. یہاں جتنا یہاں تنگ ہوگا اتنی تجھے وہاں سہولتیں دوں گا میں تجھے. اب وہ دائمی ہوں گی یہ عارضی چیزیں، دائمی نہ تجھے تکلیفیں دے رہا ہوں. فکر نہ کرنا چھوڑتے وقت، گھبرانا نہیں. ہر حرام چیز کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، روشی پڑھیں، ذکر کرتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين سوى ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا نزلنا وجدنا خطبنا عملنا كل سالك لنا اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم نسلك صحة في إيمانا في حسن خلق نجاة يتبع from رحمة منك وعافية ومغفرة اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها وجنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرما یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہمیں گناہوں سے پاک فرما یا اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے پاک فرما یا اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے پاک فرما یا اللہ ہماری زبانوں کو درست فرما دے یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے یا اللہ ہمارے قلوبوں کو درست فرما دے یا رحم الرحمین تو اپنے فضل سے اس مسجد میں میرے مولا تو آباد کرنے والوں کو آباد فرما اے میرے مولا اس مسجد کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ جو بھی دین کا کام اس میں جاری ہے میرے مولا اس کو اور بلند فرما بلند سے بلند فرما یا اللہ اس میں سکون نصیب فرما ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا اس مسجد میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں میرے مولا یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے میرے مولا قرآن کے حساب سے تبلیغ کے حساب سے ذکر کے حساب سے اور تعلیم کے حساب سے مدرسے کے حساب سے میرے مولا جو بھی کام اس مسجد میں ہو رہا ہے میرے مولا اس کے بلند بارہ فرما عروج فرما اور آسان فرما میرے مولا یا رحم العالمین اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما جتنے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان کی بیماریوں کو دعا پر صحت فرما اور جنہوں نے اپنے حاجت کے لیے کہا ان کی حاجتوں کو دور فرما پریشانی کو دور فرما بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما جو نکاح کے منتظر ملا ان کو نکاح کا انتظام فرما عورت و بچوں سب کے لیے میرے مولا سچے جڑے عطا فرما یا رحم الرحیم اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.